الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ایک طویل واقعہ کئی پروگرام سے چل رہا ہے اور یہ صبر کے ضمن میں ہے۔ صبر کی فضیلت، صبر کا حکم، صبر کے معانی، یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے۔ اور اب یہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو ذکر فرمایا، ہم اس کو پیش کر کے اس پر کچھ تبصرہ کر رہے تھے اور اس کے ضمن میں جو باتیں آ رہی ہیں اس پہ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کر رہا تھا۔ تو وہ نوجوان کی بات چل رہی تھی، بادشاہ نے اس کو پہلے پہاڑ پر بھیجا اپنے آدمیوں کے ساتھ کہ اس کو پہلے کہنا کہ دین بدل لے، نہ بدلے تو اوپر سے پھینک دینا۔ نوجوان نے جا کے وہاں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے زلزلہ پیدا کیا، سب ہلاک ہو گئے، یہ محفوظ رہا۔ واپس آیا بادشاہ کے دربار میں، اب اس کو دریا میں بھیجا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں غرق کر دو۔ وہ لے گئے، آفر کی کہ اپنا اسلام چھوڑ دو، اپنا مذہب چھوڑ دو، نوجوان نہ مانا۔ اب انہوں نے اس سے پہلے کہ یہ پھینکتے اسے، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسب سابق دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نہیں بیان فرمایا، اب دیکھیں نا وہ نوجوان کنارے تک آیا ہوگا، وہ ڈوبنے سے محفوظ رہا۔ اب کس طریقے سے آیا، ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی اس کے لیے مچھلی مقرر کر دی ہو جس نے اپنی پشت پہ اس کو بٹھا کے آرام سے وہاں تک پہنچایا، یا اس کو اضافی طاقتوں سے نواز دیا ہو، یا وہ ڈوب گئے جب سارے تو کشتی پکڑ لی، کشتی ہوا چلی اور اس کو کنارے تک۔ اللہ تعالیٰ ہزار ہا تدابیر بنا دیتا ہے، بھئی یقین کامل ہونا چاہیے۔ وہ نوجوان باہر آ گیا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ بھاگ سکتا تھا لیکن پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک بڑا کام لینا ہے۔ جو دین کا بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ حالات سے بھاگتے نہیں ہیں، دین کا کام چھوڑتے نہیں ہیں، وہ فیس کرتے ہیں چیزوں کو، مقابلے پر آتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت سے نوازتا ہے اور ایسی سی فتح اور ایسی سی کامیابی عطا فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ نے پوچھا جب کہ بھئی تیرے ساتھی کہاں چلے گئے، یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میری پوری بات نہ سن لے اور میری ایک بات کو پورا نہ کر دے۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو، پھر مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دو، یعنی لٹکا دو اس کے اوپر، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر، ترکش سے جو خول ہوتا ہے اس کے اندر تیر رکھے ہوتے ہیں، اس سے ایک تیر نکالو اور یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مارو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کے مجھے تیر مارو۔ جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ اب بظاہر دیکھیں اس کو اپنے قتل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے تھا، وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے نبیوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ تو وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، اور ولیوں کو جو الہام ہوتا ہے یا صحابہ کو ہوتا ہے وہ یقیناً وحی الہی تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن وہ اتنے زیادہ عبادت اور ریاضات کے ذریعے اور خصوصی اللہ کے فضل کی وجہ سے اپنے قلب کو صاف کر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں فوراً یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیال کس کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارے دل میں خیال چار طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے، رحمانی خیال ہے، ایک شیطان کی دعوت ہوتی ہے، یہ شیطانی خیال ہے، ایک نفس کی طرف سے، الہام نفس اسے کہتے ہیں، وہ نفس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، ایک بعض اوقات طبعی تقاضا ہوتا ہے خود، وہ بھی ہمیں قلبی خواہش سی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں طبیعت تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یوں تو اب ان چار میں فرق کرنا کہ اللہ کی طرف سے دعوت کون سی ہے اور نفس کی طرف سے کون سی، شیطان کی طرف سے کون سی، ہم اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات ہمارے دل میں ایک نیکی کا خیال آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھنے میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں، یا کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب اس میں وضو بھی کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ اب شیطان نے فوراً دل میں خیال ڈالا درود شریف پڑھ لو۔ کیا کرو گے؟ جا کے وضو کرو گے اور پھر نماز پڑھو گے، وضو کرو گے نیند بھی اڑ سکتی ہے، اپنے تسبیح ہاتھ میں لو، اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو، بڑی فضیلت ہے، پھر یاد دلائے گا فضیلتیں، اس کے انعامات، تو پھر آدمی سستی کرے گا، ہاں یار چھوڑو، کون جا کے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، بس اپنے ہاتھ میں تسبیح لی اور درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے۔
اب بظاہر یہ درود شریف پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن شیطان نے اپنا کام کروا لیا۔ اور وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر مشقت والا کام کرتے کہ آپ وضو کرتے، عموماً نفس پسند نہیں کرتا، پھر نماز نفس کو زیادہ پسند نہیں آتی، یہ زیادہ محنت کے کام تھے، اور جتنا نفس پر کوئی عمل گراں گزرتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے، لہٰذا پھر وہ اسی طرح کرتا ہے کہ مشقت کے اعتبار سے بڑے عمل کے بجائے چھوٹے عمل کی دعوت دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کر لو نا تم۔ اور ہم بڑے بھولے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ ہی ہمارے دل میں شاید الہام ڈال رہا ہے، فرما رہا ہے، ہم تو نیکی کا خیال آ رہا ہے دل میں، ہم اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا میں اس پہ تفصیلی کلام اور کروں گا کہ کس طریقے سے نفس و شیطان ہمارے قلوب میں دعوتیں ڈالتے ہیں اور ہمیں کیسے ان میں فرق کرنا چاہیے اور پہچاننا چاہیے۔ لیکن عام عوام نہیں پہچان پاتی، دل میں آنے والے خیالات گڑمڑ ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کون سا خیال اللہ کی طرف سے، کون سا نفس، کون سا شیطان اور کون سا طبیعت کے تقاضے کے موافق ہے، اس میں گڑبڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس نوجوان نے بہرحال جب یہ کہا کہ تم ایسا کر لو تو تم مجھے قتل کر سکو گے، اب اس کو اتنا پختہ یقین ہے کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے، تبھی تو اس کو زبان پہ لے کر آیا، ورنہ کیوں خواہ اس کو آفر کرتا کہ تم مجھے یہ کہہ کے مجھے مارو قتل۔ یہ اللہ کی طرف سے الہامات ہیں کہ ایسا کہو، تاکہ کیونکہ اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہزارہ لوگوں کو ایمان لانے کا موقع دے گا، اس لیے یہ بات اس کو بولی۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، بادشاہ تیار ہو گیا اور اس کو سولی پر لٹکا کے اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان پر چڑھا کر کھینچا اور بولا بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ کہہ کر تیر پھینکا، تیر لڑکے کی کن پٹی پہ لگا، اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ دیا اور فوت ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو پہلے بھی، کیونکہ اب یہ لوگوں پہ چیزیں مخفی نہیں تھیں، پہلے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، یہ واقعات مشہور ہو جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ تو تھا، اب وہاں جمع کر کے بھئی کیوں مارا جا رہا ہے؟ بھئی اس لیے کہ لڑکا ایک اور رب کے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، بادشاہ کی خدائی کا منکر ہے، اس کو خدا نہیں مان رہا ہے۔ تو پھر وہ تمام لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی محبت ڈال دی، رحم کا جذبہ پیدا کیا، اور روایت میں آتا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈال دیا۔ وہ اتنے سارے، اگر اکیلا لڑکا مطلب بھاگ جاتا تو شاید اتنے لوگ ایمان نہ لاتے اور اس طرح کے معاملات نہ ہوتے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو بعض اوقات استعمال فرماتا ہے، ان کے لیے بڑی آزمائشیں پیدا کرتا ہے، لیکن ان کے ذریعے پھر ہزارہا لوگوں کو دین کی طرف میلان کا موقع عطا فرماتا ہے۔ جب بادشاہ کو آگاہ کیا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا وہی کچھ ہو گیا، تم تو ایک نوجوان سے گھبرا رہے تھے، یہاں تو بھائی ہزاروں لوگ ایمان لے آئے اور تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو بادشاہ نے پھر سڑک کے کنارے خندقیں کھودنے کا حکم دیا کہ کھودو۔ چنانچہ خندقیں کھودی گئی اور ان میں آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے ان میں ڈال دو۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کون زندگی نہیں چاہتا، کون اپنے رشتہ داروں کے قریب رہنا نہیں چاہتا؟ اگر ایک ماں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی میاں بیوی ہیں، آپس میں محبت ہے، پیار ہے، اور اسی طرح خاندان ہے، برادری ہے، باغات ہے، مویشی ہیں، کاروبار ہے، بزنس چل رہا ہے بہت بڑا، ہزارہا لوگ، ہر طرح کے لوگ وہاں پر ہوں گے۔ اب ان کے لیے آگ جلا دی گئی، چاہو تو دنیا اختیار کر لو، ایمان بدل لو، چاہو تو آخرت۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق دل میں رچ بس جاتا ہے، محبت غالب آ جاتی ہے، انسان حقانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر ایمان میں وہ طاقت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ پھر دنیا کی نعمتیں بہت معمولی سے لگتی ہیں، کیونکہ انسان کو یقین بہت بڑی چیز ہے، اسے وعدہ خداوندی پہ اعتماد ہوتا ہے کہ بس ایک لمحے کے بعد پھر وہ نعمتیں ملنے والی ہیں کہ جو اس دنیا میں ہزارہا سال رہ کر بھی میں حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر جس کا یقین جتنا پختہ ہوتا ہے وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر لیا کرتا ہے۔ چنانچہ لوگ تیار رہے۔ بادشاہ نے کہا جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے ان میں ڈال دو۔ اس کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا، جو نہیں انکار کرتا رہا اسے آگ میں پھینکتے رہے، وہ جلتے رہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب تک کوئی جلے نہیں تو بہت بڑا خوف، اور جل جائے تو یہ خوف میں کئی گنا اضافہ، کیونکہ فطری تقاضا ہے کہ کوئی اگر اللہ کے لیے بھی ڈٹا رہا دین پر، اس کو پھینکیں گے تو یہ تو نہیں کہ اس کو تکلیف ظاہری طور پہ نہیں ہوگی، کوئی چیخے گا بھی، چلائے گا بھی، چیخ بھی نکل جاتی ہے، پھر کھال جلنا، پھر گوشت کا جلنا، پھر جسم کا پھٹنا،
پھر پورے بدن کا آپ اندازہ انسان کے جلنے کا تصور تو کریں کیسا ہوگا. تو جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں کتنا خوف اور ہیبت ہوگی. شاید آپ کو کبھی اپنا زمانہ طالب علمی یاد ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میٹرک میں جب ہم پڑھتے تھے تو کچھ ہمارے ٹیچر بڑے سخت مزاج تھے. ایک ہمارے ٹیچر تھے وہ بڑے باڈی بلڈر ٹائپ کے تھے, لمبی سی چھڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا وہ اچانک کلاس میں آ جاتے تھے, ہم لوگ شرارتیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ پھر لائن سے کھڑا کر دیا کرتے تھے. تو جب تک کسی کو نہیں پیٹا تو پھر بھی ہمیں ڈر تو خوف زدہ ہوتے تھے, لیکن جب مارنا شروع کرتے تھے, ایک کے ہاتھ میں پڑی ہے, 2-3 اس کو ٹانگوں پہ مار دی ہیں, تو پھر سارے کانپنا شروع کر دیتے تھے کہ اب یہ انجام میرا بھی ہونے والا ہے, یہ انجام میرا بھی ہونے والا ہے. تو یوں ہوتا ہے کہ جب سزا نہیں کسی کو ملی تب بھی خوف, لیکن سزا ملنا شروع ہو جائے تو خوف میں اور اضافہ. یہ میں اس لیے پوری ایک منظر کشی کر دیتا ہوں کہ ذرا ان کی تکالیف کا, ان کے جذبات کا, ان کے احساسات کا, ان کی فیلنگز کا آپ اندازہ کریں, پھر ان کے خوف کا, ان کے ٹینشن کا اندازہ کریں, اور پھر ان کے یقین کامل پر واہ کریں کہ سبحان اللہ, اللہ نے کتنا ان کو یقین کامل دیا کہ ان تمام اذیتوں, پریشانیوں, تکلیفوں, ذہنی دباؤ کے باوجود مجال ہے جو کسی نے انکار کیا ہو. لہٰذا دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات آگے بیان فرمائی. فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک بچہ بھی تھا, آگ میں داخل ہونے سے ہچکچائی. چھوٹا بچہ تھا نا, گود میں تھا, اسے لے کے جائے تو بچہ کہنے لگا کہ ماں صبر کر, تو حق پر ہے. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے. ویسے تو یہاں پہ لفظ غلام ہے, غلام نابالغ بچے کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اکثر اس کا, تو گویا کہ نابالغ بچہ تھا, وہ گود کا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا تھا, لیکن وہ چھوٹا بچہ تھا روایت کے مطابق, اور اس نے اپنی ماں کو صبر کی تلقین کی ہے. سبحان اللہ. ماں تو پھر ذی شعور تھی, بچے کے اندر کم شعور ہوتا ہے, وہ زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, وہ چیز کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں. ان کے یقین میں اور ایک بڑے کے یقین میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, لیکن وہ کیسے اچھے تربیت یافتہ بچے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ان پہ اپنا خصوصی کرم فرمایا تھا. اور ماں اس لیے نہیں جھجک رہی تھی, ہچکچا رہی تھی, ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے, میری جان چلی جائے گی. وہ یقین بچے کی وجہ سے ہو رہی ہوگی کہ میرا بچے کو بھی ڈالا جائے گا. تو یوں اپنا بھی خوف ہو سکتا ہے, لیکن بچے نے کیسے اس کی ہمت بڑھائی کہ ماں فکر مت کرو, تم صبر کرو, تم حق پر ہو. یہی اس حدیث کا ماحصل ہے کہ جب آزمائشیں آئیں تبھی انسان کا امتحان ہوتا ہے. میں نے آپ کو بارہا بیچ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ کو کھانے کو مل رہا ہو, پہننے کو مل رہا ہو, مکانات, کاروبار چل رہے ہیں, شادیاں بچوں کی اچھی جگہ ہو رہی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, سب کچھ, پھر آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, ورنہ لوگ ایسے موقعوں پر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں جب نعمتیں حاصل ہو رہی ہوں. لیکن کمال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چھین رہا ہو, بیٹی کو طلاق ہو گئی, بچہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, نوکری چھوٹ گئی ہے, گھر میں بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. کمال تو یہ ہے نا, کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس لیے اپنا رب نہیں مانا ہے کہ وہ ہمیں نعمت عطا فرمائے, ہم نے تو اس لیے مانا ہے کہ واقعی وہ رب ہے, وہ رب ہونے کے لائق ہے, وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کی عبادت کی جائے. ہم نے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے تو اللہ کو اپنا رب نہیں مانا. تو اس لیے جب آزمائشیں آ جائیں تو پھر اس پہ صبر و تحمل کرنا ہوگا. اور ہم اس کا خلاصہ پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ بالکل زبان اور قلب میں شکوہ پیدا نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے قلب میں یا ذہن میں بغاوت کے جذبات نمودار نہ ہوں, بالکل پکا استقامت کے ساتھ, فرحت قلب کے ساتھ اللہ سے راضی رہے. یہ کمال ہے. ایک اور حدیث میں عرض کر دیتا ہوں, یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے بخاری اور مسلم. امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا ہے, یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزرے, وہ ایک قبر کے قریب رو رہی تھی. آپ نے فرمایا خدا سے ڈر اور صبر کر, یعنی اس کا رخ اس طرف تھا, سرکار پیچھے سے گزر رہے ہیں, تو سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا, تو اس نے پلٹے بغیر کہا, یعنی روایت میں تو نہیں ہے لیکن آگے کا سے حاصل یہی ہو رہا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے, کیونکہ آپ کو میری طرح کی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عورت نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. یہ بات تھی کہ وہ رو رہی تھی, غم میں تھی, سرکار نے جملہ فرمایا تو پہچان نہ سکی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے ہیں, تو اس کے زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ آپ اپنا کام کیجئے,
کیونکہ آپ کو میری طرح کی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عورت نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ بعد میں جب اس کو بتایا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ یہ بات سن کر در اقدس پر حاضر ہو گئی۔ اب دیکھیے نا، اب یہ بات ہے کہ وہ بیچاری جانتی نہیں تھی کہ سرکار، توجہ نہیں رہی تھی، غم تھا، تازہ تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ بچہ وغیرہ فوت ہوا ہو، ایک روایت یہ بھی ہے بچہ، اور یقیناً بچہ یہ تھا، یا آگے بھی روایت میں آ رہا ہے، یہ وہی روایت ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، فوت ہو گیا تھا، اس وجہ سے غم زیادہ تھا۔ وہ در اقدس پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ وہ عورت آئی تو کوئی دربان نہیں تھا۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کا بیان ہے کہ ورنہ عمراء، بادشاہ بڑے بڑے ان کے ہوتے ہیں دربان وغیرہ، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادہ زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نے آ کے اپنا عذر بیان کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت تھی، اس کے اندر بچے کا ذکر نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر تھا کہ وہ اپنے بچے پر رو رہی تھی، اصل میں ماں تھی نا، چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو ماں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اس لیے توجہ اس طرف نہ رہی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہی ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ پھر تو وقت ایک بہترین مرہم ہے جو بڑے بڑے صدموں کے اوپر مطلب صدموں کو محو کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، تو پھر تو بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ پہلے صدمے پر صبر کرنا، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب جنازہ گھر میں لایا جائے فرسٹ ٹائم، تو یہ عورتیں کتنا شور مچاتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، ان کو روکو تو رکتی نہیں ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ چند دن بعد، پھر ایک دو مہینے بعد، پھر آہستہ آہستہ ان کو صبر، کہتے ہیں کیا کریں، اب صبر ہی کیا ہم نے۔ تو آپ پہلے وقت میں تو بہت چیخیں چلائی تھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے بھی کیے تھے، تو یہ پھر کمال نہیں ہے آپ کا، پہلے صدمے پر صبر ہونا چاہیے۔ ایسی بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان سے پوچھ لیں، بس ایک دفعہ چھیڑ دیں، کیسا چل رہی بھائی لائف، کیسی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے زندگی میں، کیسے آپ خیریت سے ہیں، نہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں، نہیں یار بس یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ مصیبت، یہ مصیبت، یہ مصیبت، سارے ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کیا کریں، ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کیسا پراسرار اور بھیانک صبر ہے آپ کا کہ سب کچھ شکوے ظاہر کرنے کے بعد کہتے ہیں صبر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب صبر کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے۔ صبر تو تھا ہی یہ کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتے، شکوہ شکایت سے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے زبان درازی سے اپنے آپ کو روکتے، تو کمال تھا نا۔ تو اس لیے پہلے صدمے پر صبر ہونا چاہیے، یہی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی